بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ قیس کسی عرب ملک کا باشندہ تھا اور لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، تو اس کو لوگ مجنون کہتے تھے، مجنون۔ تو گھر والے اس کے لیے پریشان ہوئے، پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں لیلا جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو باتیں اس نے وہ سمجھ رکھتا تھا۔ گھر والے جو ہے گئے اس کے لیلا کا رشتہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، ہم اپنی بیٹی مجنون کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قیس یعنی مجنون کے گھر والوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، ہماری نظر میں تو وہ پاگل نہیں ہے، آپ کہتے ہیں پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ چند انٹلیکچوئل، چند جو ہے پڑھے لکھے لوگ، عقل مند لوگ بلا لیتے ہیں، وہ اس کا امتحان لے لیں۔ اگر وہ پاگل ثابت ہو جائے، مجنون ثابت ہو جائیں تو آپ رشتہ نہیں دینا، اور اگر وہ ٹھیک ہو تو رشتہ دے دینا۔ تو بات انہوں نے سمجھداری والی کی تھی، تو ان کے جو لیلا کے جو والدین تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیں گے۔ تو چند عقل مندوں کو بلایا گیا اور لیلا کے گھر میں جو ہے مجنوں کو بلایا گیا، اور ان عقل مندوں نے اس کا امتحان لیا۔ اب یہ امتحان جو ہے ایک صحن میں لیا جا رہا تھا۔ تو پہلا سوال کیا ان عقل مندوں نے قیس سے، مجنوں سے، مشکل سوال تھا۔ تو اب وہ سوال بھی جو ہے جو کیا تھا وہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن وہ مجھے بھول گیا، مشکل سوال تھا، تو اس کا جواب مجنوں نے دے دیا، جو بھی سوال تھا اس کا دے دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، اس کا بھی جواب مجنوں نے دے دیا۔ اب آخری اور تیسرا جو ہے سوال یہ تھا کہ سامنے دیوار پر ایک تصویر لٹکائی گئی، اور اس طرف جو ہے اس دیوار پر جو ہے ایک شیشہ لٹکایا گیا۔ وہ جو سامنے دیوار پر تصویر لٹکائی گئی تھی، اس تصویر پہ اللہ لکھا گیا، اللہ۔ اب اس کا عکس جو تھا وہ جو تھا شیشے میں نظر آتا تھا، اس تصویر کا عکس شیشے پہ نظر آتا تھا۔ تو ایک زاویے پہ، ایک اینگل پہ جو ہے دیوار کے ایک طرف جو ہے وہ عقل مند کھڑے ہوئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مجنوں کو کھڑا کیا گیا، اس طرف مجنوں کھڑا ہوا۔ تو اب وہ جو ہے اوپر دوسرے یعنی جو دوسری منزل پر جو ہے وہ لیلا کھڑی تھی۔ تو عقل مندوں کو جو ہے شیشے میں اللہ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اب مجنوں سے انہوں نے پوچھا کہ شیشے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو مجنوں اوپر جس زاویے پہ مجنوں کھڑا ہوا تھا، اوپر دوسری منزل پہ وہ لیلا کھڑی تھی، تو لیلا کا عکس جو ہے مجنوں کو شیشے پہ نظر آ رہا تھا، اور جس زاویے پہ، جس اینگل پہ وہ کھڑے تھے عقل مند، اس اینگل پہ اللہ کی جو لکھا ہوا تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ چونکہ مجنوں کو شیشے میں لیلا نظر آ رہی تھی، تو اس نے کہا لیلا ہے، شیشے میں لیلا ہے۔ تو ان عقل مندوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، واقعہ اللہ کو لیلا کہتا ہے۔
اللہ کو لیلا کہتا ہے۔ تو اس پر مجنوں نے، اس قیس نے کہا، ایک فکرہ بولا جو نوٹ کرنے کا ہے۔ وہ فکرہ یہ تھا کہ جس مقام پہ آپ لوگ کھڑے ہیں اس مقام پہ آپ کو اللہ نظر آتا ہے، اور جس مقام پہ میں کھڑا ہوں اس پہ مجھے لیلا نظر آتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اصل میں اپنا اپنا مقام ہے۔ جو لوگ دنیا کی محنت کر رہے ہیں، دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو دنیا کے فائدے نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے آخرت نظر آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو پہلا خطبہ دیا، پہلا اعلان جو کیا، کوہ صفا پہ چڑھ کے، آپ چوٹی پہ تھے، کوہ صفا کے اوپر تھے، اور وہ آپ نے ان قبیلوں کو بلایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں، پہاڑ کے ایک طرف وہ عرب آپ کے رشتہ دار اور قبیلے والے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام چوٹی پر تھے، پہاڑ کے اوپر تھے، وہ دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اس طرف ایک دشمن کا لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس پر یقین کر لو گے؟ چونکہ آپ پہلے ہی مشہور تھے صادق اور امین، سچ بولنے والے، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ہے بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں ویسے اس میں ایک وہ چیز بھی تھی کہ جس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس کو پہاڑ کے اس طرف بھی نظر آ رہا تھا اور اس طرف بھی نظر آ رہا تھا، اور جس مقام پہ وہ قریش والے کھڑے تھے، وہ عرب کھڑے تھے، ان کو تو صرف جو ہے ایک ہی طرف جو ہے نظر آ رہا تھا۔ جب آپ نے وہ اعلان کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا و تنہا ہے، سارا عالمین کے رب ہیں، اور جو ہے ساری دنیا اور ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، پیدا کرنے والے بھی ہیں اور پالنے والے ہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہیں، تو وہ تو بت پرست تھے، انہوں نے کہا، وہ پھر انکار کر دیا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا علم، ان کا فہم وہ اتنا تھا کہ، اور نبی علیہ السلام کا جو مقام تھا، اس مقام پہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، آگے بھی نظر آ رہا تھا، پیچھے۔ تو میرے دوستو، اب یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ پکی بات ہے، جس آدمی کی عمر 25 سال ہے تو 26 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اور جس کی 60 سال ہے تو 61 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، تو پھر کچھ عرصے بعد پھر جو ہے اس نے قبر میں جانا ہے، اور اس کا وجود جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک کھنڈرات ہیں مسجد کے، وہ 300 سال سکھوں کے دور کی وہ ہے، آج اس کا جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کھنڈر بنی ہوئی ہے، تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور جو قبریں بنی ہوئی تھیں وہ ہڈیاں ہو گئی، وہاں لوگوں نے کھیت بنا لیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے ختم ہو جانا ہے، لیکن ہمیں عقل مندی والا مظاہرہ کرنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے تیاری کر لے، اور جو ہے کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو ہے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔